دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی حقیقت کے بارے میں جو موضوع بحث بھی ہے اور حیران کن بھی۔ دریائے فرات، جو کہ دنیا کے سب سے پرانے اور اہم دریاؤں میں سے ایک ہے، خشک ہوتا جا رہا ہے۔ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے یا کچھ بھیانک ہونے والا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ دوستوں، دریائے فرات تاریخ میں ہمیشہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ دریا دجلہ کے ساتھ مل کر میسوپوٹیمیا کی تہذیب کی بنیاد بنا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں ہزاروں سال پہلے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی گئی، جہاں انسان نے پہلی بار زراعت کا آغاز کیا اور ابتدائی شہر آباد کیے۔ ہزاروں سال سے یہ دریا اس خطے اور علاقے کی زرعی معیشت کی بنیاد بنا رہا ہے۔ یہ دریا ترکی، شام اور عراق سے گزرتا ہے اور ان ممالک کی زراعت اور معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ دریائے فرات کی آج کل کی موجودہ صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے اور کئی علاقے خشک سالی کا شکار بن چکے ہیں۔ اسلام اور عیسائیت دونوں میں دریائے فرات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ و اسلامی روایتوں میں اس دریائے فرات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ کے مختلف واقعات و ادوار میں یہ دریا شاہد رہا ہے، جن میں سے ایک سب سے بڑا واقعہ کربلا ہے، جب اس دریا کے پانی کو آل رسول اور نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ احادیث میں اس کا بیان بھی ملتا ہے کہ اس دریا کا پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہا ہے۔ دوستوں، لیکن اس دریا کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں اور اس کے بارے میں خبردار کیا ہے، لیکن کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اس دریا کے ساتھ کچھ خوفناک نشانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں اور اس دریا اور اس کے خشک ہونے کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کہا گیا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب اس دریا کے نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور یہ پیشن گوئی متواتر کئی احادیث میں آئی ہے۔ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فرات عنقریب خشک ہو جائے گا اور اس کے نیچے سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے۔ دوستوں، اسی طرح کا ایک اور بیان و فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے فرات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گا اور لوگ اس کے لیے قتال کریں گے۔ ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ دوستوں، اس کے علاوہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی اس دریا کے بارے میں بہت سی ہولناک پیشن گوئیاں ہیں، جو بتاتی ہیں کہ دریائے فرات کی اہمیت ان مذاہب میں بھی مسلم مانی جاتی ہے۔ کتاب مقدس میں بیان ہے کہ ایک فرشتہ چھٹے آسمان کا ہے، اس نے اپنا پیالہ اس دریا میں انڈیل دیا، جس سے یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ عیسائیت میں دریائے فرات اور اس کے آس پاس کی زمین و علاقہ مقدس ہے اور خدا کی برکت و فضل کی نشانی ہے۔ یہودیت میں یہ عدن کا ایک باغ ہے، یعنی وہ جگہ، وہ علاقہ جس کو خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کی نسل کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان تمام روایتوں و احادیث سے معزز ناظرین یہی بات واضح ہوتی ہے کہ دریائے فرات صرف ایک بہتا دریا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو خبردار کیا کہ آخر زمانے میں اس دریا کے ساتھ اور اس کے کنارے واقعات رونما ہوں گے، اور آج یہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ حال ہی میں دریائے فرات سے پراسرار اور عجیب و غریب آوازیں سننے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور اس کے خشک ہونے پر اس کی تہوں سے عجیب و غریب چیزیں بھی نمودار ہو رہی ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے بسنے والے مقامی لوگوں نے ان آوازوں کے بارے میں اطلاعات دی ہیں، جس پر ماہرین کی مختلف ٹیمیں ان علاقوں میں موجود ہیں اور دریائے فرات اور اس کی تہوں پر ریسرچ کر رہی ہیں۔ دریا کے خشک ہونے پر کئی مقامات پر غاریں
اور کئی جگہوں پر زیر زمین غاروں کا ایک بڑا سلسلہ بھی ملا ہے۔ پانی کی سطح کم ہونے پر ماہرین نے کئی مقامات پر کھدائیاں بھی کی ہیں، جس سے پوشیدہ خزانے اور عجیب و غریب خوفناک مورتیاں اور بعض ایسی حیران کن چیزیں بھی ملی ہیں جن کا تعلق ہزاروں سال پہلے اس خطے میں بسنے والی تہذیبوں سے تھا۔ دوستوں، اس کے علاوہ سائنسدانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریائے فرات کی تہوں کی کھدائی کر کے کچھ ایسی آوازیں بھی ریکارڈ کی ہیں جو دریائی زمین کے نیچے سے آ رہی ہیں، جس پر ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ زیر زمین پلیٹس کی حرکت ہے یا پھر جغرافیائی تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، جبکہ دریائے فرات کی ان پراسرار آوازوں کو مذہبی اور روحانی ماہرین آخری زمانے کی نشانی سمجھتے ہیں، اور بعض کا یہ بھی بیان ہے کہ ان تہوں کے نیچے شیاطین قید ہیں جو دریا کے مکمل خشک ہو جانے پر نمودار ہوں گے اور ایک وسیع و ہولناک جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ دوستوں، اب وقت بہت قریب ہے، وہ نشانیاں، وہ پیشن گوئیاں جو یسوع مسیح نے اور حضور علیہ السلام نے کہیں اور بتائیں، ان کا ظہور و آثار اس دریا کے خشک ہونے پر برآمد ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دریا سے وابستہ مذہبی علامتیں، وہ خوفناک پیشن گوئیاں اور جنگیں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ صادق و امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلا وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ، شعور و بصیرت دے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور احبابوں میں ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔